3 سال کے لمبے وقت میں ایک ایک آیت، 2 آیتیں، ایک ایک سورہ، ایک ایک رکوع، حسب موقع، حسب ضرورت، جب اللہ کو اپنے نبی کے ذریعے سے اپنے بندوں کو ڈائریکشن دینے کا یا حکم فرمانے کا جب ارادہ کرتے تھے، حسب شان نزول آیتیں اترتے چلے جاتے تھے۔ یہ اللہ کی ذات سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں، یہ عربی اللہ کا کلام ہے، اللہ کی زبان ہے، نبی کی زبان ہے، فرشتوں کی زبان ہے۔ لیکن آج جس کلام کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو دیکھنا ثواب ہے، سننا ثواب ہے، پڑھنا ثواب ہے، لیکن مسلمان کتنا دور ہے؟ ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کتنے لوگوں کو حافظ عالم بننا تو الگ ہے، میں اس کے بارے میں نہیں بول رہا ہوں، حافظ عالم بننا ہر ایک کی بس کی بات بھی نہیں، کم از کم قرآن دیکھ کر پڑھنا، اس کا ترجمہ الحمدللہ رب العالمین اس کے معنی کیا ہیں، الرحمن الرحیم اس کے معنی کیا ہیں، مالک یوم الدین اس کے معنی کیا ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ میں آپ کے بارے میں نہیں بول رہا ہوں، بار بار ذرا تھوڑا توجہ دلانا پڑتا ہے۔ کتنے ہمارا آج مجمع، کتنے افراد، کتنے لوگ ہیں جو قرآن کے بارے میں جانکاری سے بہت دور ہے۔ قرآن کیا ہے؟ اسلام کا راجانگم ہے۔ راجانگم مطلب سمجھ آتا نہیں آتا؟ آتا تھا؟ ارے دستور، کانسٹیٹیوشن جس کو بناتے ہیں پہلے، اس کے بعد قانون چلاتے ہیں۔ ایک ملک ہوتا ہے، ایک دیش ہوتا ہے، قانون لکھا جاتا ہے، اس کے مطابق عمل کرایا جاتا ہے۔ اسلام کا قانون مسلمانوں کے لیے جو اللہ نے رکھا ہے وہی قرآن ہے۔ 20 پر 3 سال میں 30 پارے نازل ہوئے، قرآن مکمل ہوا، عرفات کے میدان میں وہی نازل ہوئی، آخری وہی نازل ہوئی، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ لوگوں، آج میں نے اپنے دین کو مکمل کر دیا۔ میں جو چاہتا تھا، جن کاموں کو کرانا چاہتا تھا، جن چیزوں سے رکوانا چاہتا تھا، جو حلال تھے، جو حرام تھے، جو مشتبہ تھے، جو بین تھے، وہ سارے چیزیں میں نے بیان کر دیا ہے۔ آج میں نے اپنے ارشادات کا، دین کا سلسلہ پورا کر دیا ہے۔ آج کے بعد وہی کا سلسلہ بند۔ اس کے بعد اگر کوئی نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا یا قرآن کے آیت مجھ پر نازل ہوئی کہہ کر کوئی بولے گا، وہ جھوٹا ہے، یا تو مجنون ہے یا وہ جھوٹا ہے۔ فَإِنَّهُ كَذَّابٌ مَجْنُونٌ۔ قرآن ہمارا دستور حیات ہے۔ مسلمان کے لیے ضروری ہے، کوئی بھی کام کرنا ہے، اللہ کا حکم اس میں کیا ہے، نبی کا فرمان اس سلسلے میں کیا ہے۔ ہمارا سب کچھ قرآن ہے، لیکن ہم نے قرآن کو لپیٹ کر ایسے محراب میں جس میں ٹیبل ڈال کر چڑھ کر لینا پڑتا ہے۔ ہمارے ٹیبلوں پر سب کچھ ہے، قرآن نہیں۔ ہمارے بیڈ روم میں سب کچھ ہے، لیکن قرآن کا نسخہ نہیں ہے۔ ہمارے دفتروں میں ہر چیز ہے، لیکن قرآن کا نسخہ نہیں ہے۔ شیطان ہم کو اتنا دور کر دیا، بیان سے باہر ہے۔ بعض لوگ تو یہ سمجھتے ہیں گھر میں رکھو، نہیں پڑے تو دلندر آگی آتی ہے، اس کے واسطے اٹھا کو مدرسے کو لے جاؤ، وہاں ہے پڑھنے والے۔
ان کو پڑھنے کے لیے جو اللہ نے پیدا کری، پڑھنے کے واسطے جنہوں نے نیت کر لی، اب ان کا کام ہی وہ ہے، ہمیں سب بھی کمانے کے لیے ہے، ہمیں جمانے کے لیے ہے، خبر میں لے جانے کے لیے ہے۔ ایک مسلمان نیت کرنا، کم سے کم کوشش کرنا، میں قرآن اللہ کے کلام کو اپنے الفاظ سے ادا کروں گا، اپنے زبان سے ادا کروں گا، عظمت و محبت کے ساتھ پڑھوں گا۔ اس طرح ہم نیت کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی عظمت نہیں رہی۔ جب قرآن کی عظمت نہیں رہی، اہل قرآن کی بھی عظمت نہیں رہی۔ یہ بہت بڑا دھوکہ ہے۔ وقتی طور پر چندہ دے دینا، کچھ کپڑے سلا دینا، کھانا کھلا دینا، کچھ راشن دلا دینا، کسی تعمیری کام میں حصہ لینا، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر ہے، لیکن بذات خود قرآن سے ہمارا کیا رشتہ ہے، کتنا تعلق ہے، کتنی دلچسپی ہے، کتنی محبت ہے اللہ کے کلام کے ساتھ۔ ایک آدمی لکڑیاں بیچنے والا تھا، جنگل سے لکڑیاں لانا بیچنا۔ پہلے لوگ بہت کرتے تھے ایسا، پرانے لوگ، بڑے حضرات جانتی، نوجوان 20 سال کے اندر ہے، 25 کے اندر ہے، ان کو نہیں سمجھ میں آتا، 30-40 کے اوپر ہے، ان کو سمجھ میں آتا۔ سندھی کے لکڑیاں بنڈے بنڈے گھر بنڈی پہ ڈال لگا کو گلی گلی پھر کو بیچنا، نہیں تو پہاڑ کے موٹے لکڑیاں لانا بنڈی پہ لا کو بیچنا۔ اب جن کے پاس بنڈی نہیں، انتظام نہیں، وہ خود لکڑیاں کا بنڈا سر پہ رکھ کر لانا، بازار میں یا کہیں سینٹر میں رکھنا، بیچنا، وہ پیسے لے جا کر اپنے گھر کا گزارا کرنا۔ ایک بار ایک لکڑہارا لکڑیاں جنگل سے لا کر بیچ کر ان پیسوں سے اپنا گزارا کرنے والا، گھر کا پورا خرچ اٹھانے والا، ایک دن جنگل سے لکڑیاں لایا، بازار میں رکھ کر بیچا تو حسب معمول اسے جو قیمت ملنی تھی وہ ملی، وہ پیسے لے کر واپس ہو رہا تھا۔ راستے میں ایک جگہ اس نے دیکھا کتاباں بیچنے والا، قرآن شریف رکھا ہے، وہ بھی بیچ رہا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے اللہ کا کلام ہے، بڑی عظمت والا ہے، بڑی برکت والا ہے، بڑی رحمت والا ہے، اس کو دیکھنا بھی ثواب ہے، پڑھنا بھی ثواب ہے، یہ گھر میں رکھے تو بھی ثواب ہے۔ اس طرح بڑی اہمیت کے ساتھ بھی بول کر بیچنے کے لیے اس کی قیمت بتا رہا تھا۔ اب یہ لکڑے والا سوچا روزانہ لکڑیاں لانا بیچنا، دال پانی چاول مولنا، گھر کو لے جانا، یہ بیچارہ دیکھنے میں بڑا نیک دیندار نظر آ رہا ہے، اس بار قرآن شریف کو مول لیں گے، دل میں پڑ گیا اسے، اللہ میں دل میں ڈال، عظمت کے واسطے، محبت کے واسطے قرآن خریدنے والے بھی کم ہے، یہ بلا مبالغہ میں بول رہا ہوں۔ قرآن شریف گھر مسجد میں الگ ہے بھائی، گھر میں بھی ہے بھائی، کہاں بھی مل جاتے، قرآن شریف کو کیا دیوانے قرآن، ابھی دوسرا کو خرید لے، کار کو لگانے کا، جیب کو لگانے کا، پاؤں میں پہننے کا، یہ خریدیں گے، مگر قرآن کا نسخہ بڑا صفائی کے ساتھ، بڑی خوبصورتی کے ساتھ اسے چھاپا گیا ہے، جلد سازی کیسی ہے، کتنے بہترین پیکٹ میں رکھا ہوا ہے، اس محبت کے ساتھ اپنے جیب سے نکال کر مول کر پڑھنے والے بہت کم ہیں۔ نہیں پڑھنے والے کی باطل بولنے کا کیا ہے، پڑھنے والوں کے بارے میں بول رہا ہوں۔ اب وہ بیچارہ بڑی عظمت سے خرید لیا، خرید کر گھر کو لے گیا، انکائے پلی میں لے گیا، کون سا پلی ہے، انکائے پلی میں کالونی، اندرما کالونی لے گیا۔ اب گھر چھوٹا تھا، بال بچے زیادہ تھے، کہاں رکھنا، بہت بڑی کتاب، کون سی کتاب، ارے بڑی بولتا موٹی نہیں، فضیلت کے اعتبار سے، عظمت کے اعتبار سے بہت بڑی کتاب، کہاں رکھنا سمجھ میں آیا نہیں، چھوٹا گھر ہے، بچے ہیں، بیوی ہے، سونے کرنے کی جگہ ہے، کہاں رکھے تو بے ادبی ہوتی ہے کہ کہاں رکھنا سمجھ میں آیا نہیں۔ اب مجبور ہو گیا،
نیچے کاٹ کو کہاں تو رکھا تو گناہ ہوتا ہے کیا کہ بہت بڑی کتاب، سر پر رکھ لیا، بہت دیر تک رکھ لیا، تھک گیا۔ بعد میں بیوی کو بولیا یہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے۔ بیوی پوچھی تھی کیا لائی آج؟ بولے تو روز بھی لاتے سو لاتا تھا، وہاں بازار میں قرآن بک رہا تھا، بہت عظمت والی کتاب، بڑی کتاب، برکت والی کتاب، بولتا ہوں قرآن مول لے کے آیا ہوں، آج ہمارے گھر آباد ہو جاتا ہے، ہمارے گھر میں رحمت آتی ہے، برکت آتی ہے۔ بیوی بھی خوش ہو گئی، بہت دیر سے اٹھا لے کو سر پر کھڑی، تمہیں میں ذرا خود رکھ لے تو لاؤ، وہ نہیں اٹھا گا اور سر پر رکھ لے۔ اب بہت دیر تک رکھ لی، تھک گئی، اب ذرا شوہر بھی ذرا ری ایکٹیو ہو گیا، پھر وہ لگا سر پر رکھ لیا۔ اسی طرح سے محبت میں دیکھو، جس چیز کی محبت ہوتی ہے اسے جدا کرنا آدمی نہیں چاہتا، صحیح ہے نہیں بولو؟ کون سی بھی چیز ہو، پیسہ بولو، سننا بولو، چاندی بولو، یا استعمال کی چیز بولو، سواری بولو، کوئی بھی چیز، جو چیز ہم کو زیادہ پسند ہوتی ہے اسے جدا کرنا دل گوارا نہیں کرتا۔ اب یہ نہ اٹھا تو وہ نہ اٹھا لینا، وہ نہ اٹھا تو تھک گئے تو یہ نہ اٹھانا، ایک دن گیا، 2 دن ہو گئے، 3 دن ہو گئے، اب پریشان ہو گئے کیا کرنا، بہت بڑی کتاب ہے یہ۔ آخر بھی بولی تمہیں لئی بہت بڑی محبت سی ہے، اللہ ہمارے دل میں ڈالے، صحیح بات ہے، اس میں کیا ہے کہ کھول کو تو دیکھنا۔ تو بعض دفعہ اندھی محبت ہو جاتی ہے، اس میں کیا ہے معلوم، لیکن محبت تو ہے۔ اب جب کھول کر دیکھے تو اللہ تعالیٰ ان کے سینے میں قرآن کا علم عطا کر دیا، خود بخود پڑھنا آ رہا ہے اور زبانی یاد ہو گیا ہے۔ بھلے مجھے پڑھنا آ رہا ہے۔ بیوی سنی، تعجب ہو گئی، اس کے بعد پھر بیوی لاؤ بول کر دیکھی، اسے بھی یاد ہو گیا، وہ سورے اسے زبانی یاد ہو گئے ہیں۔ اب گاؤں میں جو مولانا تھے، اندرما کالونی میں جو مدرسہ تھا، وہاں لے گئے، حضرت ایسا ہمارے شوہر مول کو لئی، ہمارے کو یہ دیکھو سی ایسا زبان پر ایسا الفاظ آتی ہیں، یہ کیا ہے کہ کیا ہے یہ؟ بشیر حافظ سب خوش ہو گئے، بولے اللہ کا کلام گھر میں لا لیے ہیں، اللہ نے اس کی عزت کی وجہ سے، اس کا ادب کی وجہ سے، احترام کی وجہ سے دل میں آپ نے اتنی جگہ دی ہے قرآن کو، اللہ نے اس قرآن کو تمہارے دل میں جگہ دے دیا ہے، بٹھا دیا ہے، تم دونوں قرآن کے حافظ ہیں، بغیر رحیمیہ مدرسے میں پڑھے کہ میں سرٹیفکیٹ دیتا ہوں۔ بولا لے ہم قرآن پڑھنے والے بنے، پڑھانے والے بنے۔ کبھی کوئی یہ نہیں کہتا ہے کہ پڑھائی کو، سکھائی کو، قرآن کی تعلیم کو، تعلم کو روزی کا ذریعہ بناؤ، ہرگز کوئی نہیں کہتا، لیکن ہر مسلمان کے لیے اپنے سینے میں قرآن کا ہونا ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ وہ سینہ جس کے اندر میں قرآن کا کچھ بھی حصہ نہ ہو، ان الذی لیس فی جوفہ شیء من القرآن کالبیت الخریب۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ سینہ خالی ہے، ویران گھر کی طرح ہے، جس کی چھت جھکی ہوئی ہے، جس کی دیواروں میں درار آ چکا ہے، ہر طرح جالے ہی جالے لگے ہوئے ہیں، ویران ہے۔ ارے رات میں کیا، دن میں بھی آدمی اندر داخل ہونے، قدم رکھنے گھبراتا ہے، ویران ہے۔ جو آدمی قرآن سے دور ہے، اپنے سینے میں جگہ نہیں دیتا، نہ محبت ہے، نہ قرآن ہے، نہ کوئی سورہ ہے، ویران گھر ہے، اس کی مثال اللہ کے نبی نے فرمایا، وہ سینہ ویران گھر کی طرح ہے۔ اس لیے عزیزان گرامی، ہم ان جلسوں میں آتے ہیں، اللہ کا بہت شکر ہے۔ آپ نے اپنے کام کو چھوڑا، مصروفیات کو چھوڑ دیا، قرآن کی جو خدمت مدرسوں میں ہوتی ہے، علماء کے بیانات ہوتے ہیں، اہل علم کی قدر کرتے ہوئے آپ تشریف لائے ہیں، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ لیکن اپنے آپ سے پہلے خطاب کرے،
میرا اپنا ذاتی تعلق قرآن کے ساتھ کیسا ہے؟ یہ نہیں سمجھنا حضرت تمہارا بیان تو بہت اچھا ہے، قرآن سیکھنے کا لمٹ ہو گیا ہے، ہم 50 کی ہاف سینچری مار چکے ہیں، اب قرآن کہاں پڑھ سکتی؟ یہ بالکل غلط بات ہے، ضرور پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ کا چیلنج ہے، میں نے قرآن کو آسان کر دیا ہے، کوئی ہے سیکھنے والا؟ قرآن کی تعلیمات آسان ہے، کوئی ہے عمل کرنے والا؟ ہمیں اپنے آپ کو بوجھ سمجھ کر بیزار ہو کر قرآن سے دور نہیں ہونا۔ اس لیے میں اکثر عرض کرتا ہوں، جہاں مدارس کی ضرورت ہے وہیں پر شبینہ عشاء کے بعد تعلیم بالغان بہت ضروری ہے۔ اگر تعلیم بالغان صحیح چلے گا تو ہمارے بزرگ بڑے حضرات بھی قرآن سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ نیت کرے، ارادہ کرے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیو، بزرگ دوستو، مولانا یہیں پر آنے والے ہیں، آپ کے لیے آئے ہیں، آپ اپنی کرسی پر بٹھانے کی ضرورت نہیں، آپ بیٹھ جائیے، مولانا سیدھا اسٹیج پر آئیں گے، یہاں بیان کریں گے، آپ ہی کے واسطے آئے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو حضرات دور دور کھڑے ہیں ان سے گزارش ہے پنڈال کے اندر آ جائیں۔ جن مہمان خصوصی کا ہم سب کو انتظار تھا، مولانا پی ایم مزمل صاحب دامت برکاتہم آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی صحت میں، عمر میں، قوت میں برکت ہی برکت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔